اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے آسمان کے دروازے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو جھگڑ دیا جاتا ہے۔ تو رمضان کے روزوں کی فضیلت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بہت قیمتی ہے کہ ایک روزے دار کے لیے اللہ کا اتنا بڑا انعام ہے کہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھولے گئے ہیں، جہنم کے بند کر دیے گئے ہیں، اور وہ شیطان جو انسان کو نماز سے دور، عبادت سے دور کرتا ہے، اسے اللہ جکڑ دیتے ہیں، قید کر دیتے ہیں تاکہ میرے بندوں کو میری بندگی سے دور نہ کر سکے۔ اور دوسری حدیث کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے اندر بہت سارے ایسے اعمال ہیں جن کا ثواب اللہ ذوالجلال والاکرام بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی ایک عورت ام سنان، اس سے کہا کہ بھئی تو ہمارے ساتھ حج کے لیے کیوں نہیں گئی؟ اس نے کہا، اللہ کے رسول ہمارے پاس 2 ہی اونٹ ہیں، ایک اونٹ پہ میرا شوہر اور میرا بیٹا آپ کے ساتھ حج کے لیے چلا گیا تھا، ایک اونٹ ہمارے گھر کے اندر آپ کو پتہ ہے دور سے پانی بھر کے لانا پڑتا ہے، اس وقت کنووں کا سسٹم تھا، دور دراز پانی ہوتا تھا، تو دوسرے اونٹ پہ ہم گھر کی ضرورت کے لیے پانی بھر کے لاتے ہیں، تو اس لیے میں حج پہ نہیں جا سکی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر جب رمضان آئے، رمضان المبارک کے اندر عمرہ کر لینا، اللہ آپ کو حج کے برابر ثواب عطا کر دے گا۔ گویا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فرمان سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ حج میں کیا جانے رمضان میں کیے جانے والا عمرہ وہ حج کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، لوگ پریشان حال ہوں گے، نہ جانے ہمارے ساتھ کیا بننے والا ہے، کیسا معاملہ ہوگا، اور ہمارے نصیبے میں جنت ہے یا جہنم ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن 2 ایسی سفارشیں ہوں گی جنہیں رد نہیں کیا جائے گا، اور 2 سفارشیں کون سی ہیں؟ ایک رمضان کا روزہ اور دوسرا قرآن۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان کا روزہ آ جائے گا اور آ کے کہے گا، اللہ اس بندے کو معاف کر دے، میں اسے کھانے پینے سے روکا، اس کی خواہشات سے روکا اور یہ رک گیا، اور میں اس کا سفارشی ہوں، اسے معاف کر دے، تو اللہ روزے کی سفارش کو قبول کریں گے۔ اسی طرح رمضان المبارک کے اندر قیام اللیل میں قرآن کو سننے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا، وہ قرآن بھی اس بندے کے لیے سفارشی بن کے آئے گا کہ اللہ یہ وہ شخص ہے، یہ تیرا وہ بندہ ہے جس نے رمضان المبارک کے اندر قیام اللیل کیا اور جو ہے میری تلاوت کرتا رہا، تو اس نے جو ہے میرے ساتھ تعلق جوڑے رکھا، تو اسے معاف کر دے، تو اللہ قرآن کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ اور روزہ یہ اتنا بڑا عمل ہے، اتنا عظیم عمل ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے اپنے لیے ہے، لیکن روزہ میرے لیے ہے، اور روزے کا اتنا زیادہ ثواب ہے، اتنا زیادہ اجر ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا اجر و ثواب کل قیامت میں اپنے بندے کو میں خود عطا کروں گا۔ اللہ نے ہر عبادت کا ثواب بیان کر دیا، نماز کا ثواب، حج کا ثواب، زکوٰۃ کا ثواب، صدقے کا ثواب، لیکن ایک واحد روزہ ہے جس کا ثواب بیان نہیں کیا کہ اس کا اس قدر اتنا زیادہ ثواب ہے کہ اس کا اجر کل قیامت میں اپنے بندے کو میں خود عطا کروں گا۔ تو اس بات سے آپ اندازہ لگا لیں کہ روزہ رکھنے کا کتنا بڑا اجر ہے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ روزے دار کے منہ سے خالی پیٹ آپ کو ہوتا ہے سمیل پیدا ہو جاتی ہے منہ سے، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ کو یہ کستوری سے بھی زیادہ محبوب یہ سمیل جو روزے دار کے منہ سے پیدا ہوتی ہے محبوب ہوگی۔ اور پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ روزے دار کو ہم 2 خوشیاں عطا کریں گے، 2 خوشیاں۔ ایک خوشی تو اسے وہ ہوتی ہے جب وہ روزے کو افطار کرتا ہے کہ میرا روزہ مکمل ہو گیا، اور اللہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی وقت ہوتا ہے کہ اللہ افطاری کے وقت اپنے بندوں کو زیادہ جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ یوں تو پورا مہینہ جہنم سے آزادی کا ہے، لیکن افطاری کے وقت کوشش کیا کریں کہ اللہ سے دعا مانگا کریں جہنم سے جو ہے چھٹکارے کے لیے، جنت میں داخلے کے لیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزہ افطار کرتا ہے میرا بندہ، اسے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ میں نے روزے کو مکمل کر لیا، اور ایک خوشی یہ ہے، اور دوسری خوشی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کل قیامت کے دن اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے روزے دار کو۔ تو یہ دو خوشیاں روزے دار کے لیے اللہ نے رکھی ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر اللہ نے روزے دار کو اتنا پروٹوکول دیا ہے، اتنا پروٹوکول دیا ہے کل قیامت کے دن کہ شاید کہ کسی کے لیے نہیں ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور اللہ نے ایک دروازہ 8 دروازوں میں سے روزے داروں کے لیے خاص کر دیا ہے، جس سے روزے دار داخل ہوں گے اور کوئی دوسرا تیسرا بندہ داخل نہیں ہوگا۔ باب الریان جس کا نام ہے، اور اس دروازے سے صرف اور صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ وہاں سارا معاملہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے جیسے قانون اور ضابطہ ہے، روزے دار ہی اس فرشتے روزے داروں کو پکڑ کے یا استقبال کرتے ہوئے پروٹوکول کے ساتھ اس دروازے سے جنت کے اندر داخل کروائیں گے۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے مطابق روزے کی ہم پابندی کریں، اور روزہ یہ وہ عمل ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاں سب سے زیادہ محبوب اور پیارا عمل ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید فرمایا کہ جو بندہ روزے دار ہے، روزہ رکھتا ہے، رات کو قیام اللیل کرتا ہے، تو اس کے لیے بھی اللہ کے بہت سارے انعامات ہیں۔ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا اللہ کے رسول میں اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا رب نہیں مانتا، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی ایک الہ ہے، اور نماز کو قائم کروں، زکوٰۃ کو ادا کروں، رمضان کے روزے رکھوں، اور رات کو نماز تراویح قیام اللیل کروں، تو مجھے کیا ملے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کل قیامت کے دن تجھے صدیقین اور شہداء کی صفوں میں شمار کر دے گا۔ صدیقین پتہ کون ہیں؟ شہداء کون ہیں؟ جن کے لیے اللہ نے جنت کو واجب کیا ہے، جنہیں جنت ملنی ہے، تو ان لوگوں کی صفوں میں تمہیں اللہ شمار کرے گا۔ تو میرے بھائیو، یہ سارے انعامات روزے دار کے لیے ہیں، تو ان روزوں کی ہم پابندی کریں، روزوں کو رکھیں، اس کے تقدس کا خیال کریں، قیام اللیل کریں، تو انشاءاللہ ان ساری بشارتوں کے ہم بھی مصداق بن سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا